بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ انگوٹھی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس انگوٹھی کو ایک کنویں میں گرایا گیا اور جس کو 1400 سال تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ کئی روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی انگلی سے ایک انگوٹھی کو نکالا گیا، لیکن وہ انگوٹھی پھر کہیں غائب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ انگوٹھی کئی رات چھوڑ گئی۔ سینکڑوں سالوں سے پہلے کئی لوگ اس انگوٹھی کے بارے میں لکھ چکے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا ایسی کوئی انگوٹھی تھی بھی؟ اگر تھی تو آج وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ مکمل تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اباسینیہ کا بادشاہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سونے کی قیمتی انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی صرف ایک دن کے لیے پہنی تھی اور پھر وہ انگوٹھی اتار کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی ایسی انگوٹھی نہیں پہنیں گے، کیونکہ سونے کے زیورات ایک آدمی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی انگوٹھی نہیں پہنی، بلکہ ایک روایت میں ایسی انگوٹھی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی کبھی نہیں اتاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حکمران دستاویزات کی تصدیق کے لیے ایک مہر کا استعمال کرتے تھے اور اس مہر سے یہ تصدیق ہو جاتی کہ یہ دستاویزات اصلی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسٹیمپ کی شکل میں چاندنی کی ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر موجود تھی، اور رومنس اور پرشین امپائر کو جو خطوط بھیجے جاتے تھے اس پر وہی مہر ثبت ہوتی۔ وہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی۔ محترم ناظرین، اس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر مدینہ کے ایک آرٹسٹ حمداللہ نے انتہائی مہارت سے وہ انگوٹھی بنایا تھا۔ اس انگوٹھی پر جس کی نظر پڑتی اس کی چمک اور خوبصورتی میں کھو جاتا، جس کے سامنے 3 لائنوں میں محمد رسول اللہ لکھا گیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفیشیل اسٹیمپ والی مہر تھی۔ چونکہ اس دور میں تعلیم عام نہیں تھی اور اکثریت لوگ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے، اس لیے دستاویزات کو پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے وہ لوگ ان دستاویزات پر موجود مہر کو دیکھ کر ان دستاویزات کی تصدیق کرتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر دنیا کے کئی علاقوں تک پہنچی تو تب لوگ اس مہر کی خوبصورتی اور انوکھے پن سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگے، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے اسٹیمپ لگانے کا رواج نہیں تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے بھی بادشاہوں کو سیل شدہ مہر کے ساتھ خطوط لکھے جاتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نے ان پرانے طرز کے مہر کی حیثیت کم کر دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے 2 بڑے سپر پاور یعنی رومنس اور پرشین امپائر کو خطوط بھیجے، جن میں ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان خطوط میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ان کے آخری پیغمبر کی تصدیق کر دی تھی۔ ناظرین، اباسینیہ کے اس بادشاہ کو جو خط بھیجا گیا تھا وہ آج بھی ترکی کے توپ کابی میوزیم میں موجود ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر واضح نظر آتی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس انگوٹھی کا سفر انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ انگوٹھی خلافت اسلامی دور میں بھی ایک اہم علامت سمجھا جاتا تھا۔ کئی روایات کے مطابق جو بھی سرکاری دستاویزات یا تحریریں لکھی جاتی تھی ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر درج کی جاتی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے تک اپنی انگلی سے نہیں اتاری تھی۔ پہلے 3 خلفاء نے اپنی خلافت میں اس انگوٹھی کو اسی طرح اپنی چھوٹی انگلی میں پہنے رکھا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے، اور اس سے سرکاری دستاویزات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگا کر اس کی تصدیق کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی اس مبارک انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نہیں اتارا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھوڑی دور ایک کنویں کے پاس پہنچے جو بیر رئیس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کنواں ان کے لیے ایک انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ اسی کنویں کے پاس تشریف لائے اور یہاں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، جس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر اس کنویں کے پاس بیٹھ کر سوچ و فکر کرتے، اللہ سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی کامیابی کی دعا فرماتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب وہ کنویں کے پاس تشریف فرما تھے اور اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال کر اسے اپنی 2 انگلیوں میں گھما کر کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے،
اچانک وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں جا گری۔ 3 دن تک اس کنویں میں اس انگوٹھی کو تلاش کیا گیا، لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کنواں خشک ہو چکا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد اس کنویں میں اچانک بہت زیادہ پانی بڑھنا شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے انتہائی غمزدہ ہو چکے تھے، کیونکہ ایک تو وہ انگوٹھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار تھی، اور دوسری وہ انگوٹھی سرکاری معاملات کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فوراً بعد اس جیسی ایک اور انگوٹھی بنوائی گئی۔ تاریخی ریکارڈز کے مطابق اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کئی ایسے جعلی خطوط لکھے گئے جن پر اسی طرح مہر کا استعمال ہوتا، اور جن کا مقصد اسلام کے خلاف سازشیں کرنا تھی۔ انہی سازشوں کے نتیجے میں ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے گھر میں محصور کر کے اس وقت شہید کیا گیا جب وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پچھلے 1400 سال سے مختلف لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انگوٹھی کی تلاش میں یہاں آ چکے ہیں، جن کا ماننا تھا کہ وہ انگوٹھی آج بھی اس کنویں میں موجود ہے، جسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگوں کے مطابق جو بھی اس انگوٹھی کو حاصل کر لے گا اسے اللہ جنت کی بشارت اور روحانی علوم سے نواز دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مشہور ماہر آثار قدیمہ اور ٹریجر ہنٹر سالوں سے اسی انگوٹھی کی تلاش میں یہاں آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس انگوٹھی کو کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسی کوئی انگوٹھی نہیں تھی، اور یہ واقعات صرف لوگوں میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے۔ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس انگوٹھی کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کے نظروں سے ایک محفوظ مقام پر رکھا گیا۔ کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ انگوٹھی خلافت عثمانیہ کے کئی سلطانوں کے پاس سے ہوتی ہوئی اسلامی خلافت کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کے پاس پہنچی تھی، جنہوں نے اس انگوٹھی کو ایک خفیہ مقام پر منتقل کیا تھا، اور آج تک اس جگہ کی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ انگوٹھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ان کو پیش کی جائے گی، جو اس انگوٹھی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تصدیق کر کے مسلمانوں کو ایک بار پھر متحد کر کے دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔